السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے آیت نمبر 59-60، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، آیت نمبر 59 میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ہرگز ایسا خیال نہ کریں، وہ ایسا بالکل خیال نہ کریں کہ وہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے، یعنی غلبہ حاصل کر لیں گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، وہ لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں، ایسا بالکل نہ سوچیں کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھ جائیں گے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک درس میں کہا تھا کہ یہ پوری کی پوری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس زمین کی ہر ایک چیز، اس کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ کوئی بھی اگر یہ سوچتا ہے کہ یہ ملک، یہ زمین، یہ چیزیں ہماری ہے، تو یہ وقتیہ اور ٹیمپروری ہے اس کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا اس سے چھین لے گا، جب چاہے گا رب العالمین اس سے چھین لے گا اور اس کی جگہ پر دوسروں کو کھڑا کر دے گا، اور پھر یہی چیز بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وراثت ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تمام آستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، دوسرے کسی کے لیے نہیں۔ ان تمام چیزوں پر اللہ کا اختیار ہے، ان تمام چیزوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہٰذا کافر یہ نہ سوچیں، یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور وہ اپنی دغا بازیوں سے، اپنی مکاریوں سے، اپنی چال بازیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے یا اسلام کے راستے کو روک دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، آیت کریمہ میں جن لوگوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے ان کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ یہ مدینہ کے یہودی اور منافقین لوگ تھے جو ہمیشہ اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے، اسلام کے راہ میں روڑا اٹکانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن کو روکنے کے لیے ہمیشہ تتپر رہا کرتے تھے، مستعد رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی کہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں جب اسلام پھلنے پھولنے لگتا ہے، پنپنے لگتا ہے، ذرا آگے بڑھنے لگتا ہے، تو ملکوں کے اندر لوگوں کو بہت پریشانی ہونے لگتی ہے، جیسا کہ ابھی کے حالات دیکھ سکتے ہیں، ملک کے دوسرے ممالک کے حالات دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام دن بدن پھیلا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر بڑی پریشانی ہے۔ دیوانوں کی خواب جس طرح سے ہوتے ہیں اس طرح سے ان کے منہ سے گفتگو نکل رہی، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، مختلف قسم کی مکاریاں، مختلف قسم کی چال بازیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں بالکل نہ خیال کریں کہ اپنی دغا بازیوں کی وجہ سے، اپنی مکاریوں کی وجہ سے وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، اسلام کو بڑھنے سے روک دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین کرام، اتنی بات بتانے کے بعد اگلی آیت کریمہ میں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں عام طور پر اسلامی ریاست، جو اسلامی ریاست جہاں پر ہوتی ہے، جہاں پر اسلامی مملکت ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی ملک بنایا ہے، ان لوگوں کے لیے خاص طور سے ہے اور عام طور سے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنی قوت بھر، اپنی طاقت بھر، جہاں تک ہو سکے قوت کے ذریعے سے اور بندھے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے ہمیشہ تیار رکھو۔ یہاں پر قوت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسند احمد اور صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 1917 کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک ہو سکے قوت کے ذریعے سے۔ تو قوت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان القوت الرمی، یعنی قوت سے مراد تیر، یعنی تیر کو سیکھو بھی، تیر اندازی سیکھو بھی اور اس کو چلانا۔ تو آج کے ڈیٹ میں تو تیر نہیں،
لیکن آج کے ڈیٹ میں اس کی جگہ پر دوسرے اسلحہ ہیں جن کے ساتھ تیاری کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، جن کے ساتھ مسلمانوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ تیار رہو. اور کس چیز کے ساتھ؟ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، بندھے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ. دیکھیے بندھے ہوئے گھوڑے ایک زمانے میں چلتے تھے، آج کے ڈیٹ میں اس کے جگہ پر بہت ساری سواریاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو خاص طور سے یہ حکم دیا ہے کہ جو دکھنے والے اور نہ دکھنے والے جو دشمنان ہیں ان کو مرعوب کرنے کے لیے ان چیزوں کی تیاری ہمیشہ کر کے رکھو، کیونکہ ان چیزوں کے پیچھے جو بھی پیسہ لگے گا، جو بھی قوت لگے گی، اس کا اجر و ثواب ہوگا. آج ہم لوگ کیا بلڈنگ بنانے کے لیے ہیں، ہم لوگ پراپرٹی ارجنے کے لیے ہیں، اتنا کر دیں کہ آنے والی نسل جو ہے وہ بیٹھ کر کے کھانا. آج سبھی لوگوں کی تقریباً یہی چاہت ہو چکی ہے، سبھی لوگوں کی، کیا متقی اور پرہیزگار اور کیا غیر متقی اور پرہیزگار، سب لوگوں کی چاہت یہی ہے کہ ہمارے پاس اتنی پراپرٹی ہو جائے، اتنا لینڈ ہو جائے، اتنے جویلری ہو جائے، اتنے کیش ہو جائیں کہ ہمارے بعد ہمارے بال بچے آرام سے بیٹھ کے کھا لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف توجہ تو نہیں دلائی ہے، لیکن اللہ نے اس بات کی طرف توجہ ضرور دلائی ہے کہ جہاں تک ہو سکے قوت کے ذریعے سے، بندھے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے تیار رہو، ہمیشہ تیار رہو، تاکہ تمہارے دشمن جو ہے وہ مرعوب رہیں. اللہ نے آگے کہا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے سے تم اپنے دشمن کو بھی ڈراؤ اور اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ. سامعین کرام، یہاں پر ایک حدیث پہلے سن لیجئے. حدیث مسند احمد کی، حدیث ہے صحیح البخاری کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں. گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ گھوڑا ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے نام کو سربلند کرنے کے لیے جو لڑائی ہوتی ہے، جہاد ہوتی ہے، اس کے لیے لوگ اس نیت سے خریدتے ہیں اور خرید کر کے اپنے دروازے پر باندھتے ہیں. تو وہ گھوڑا جو ہے، جب اس گھوڑے کو باغ یا چراگاہ میں چرنے کے لیے اس کی رسی کو لوگ ڈھیلا کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رسی کی لمبائی کے ساتھ وہ جو کچھ بھی چرتا ہے، چگتا ہے، سب اس کے مالک کے لیے نیکی ہوگا، کیونکہ اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آدمی اس کے رسی کو کٹ کر دیتا ہے اور وہ 1 ٹیلا 2 ٹیلا چڑھ جاتا ہے، تو جس قدر وہ چڑھتا ہے اس کے قدموں کے نشانات اور جو بھی وہ گوبر لید وغیرہ کرتا ہے، ان تمام کا اجر و ثواب اس کے مالک کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. اب وہ گھوڑا جا رہا ہے، جاتے جاتے اس کے مالک نے اس کو پانی پلانا نہیں چاہا ہے، اس کا ارادہ نہیں کہ وہ پانی پیے، لیکن وہ گھوڑا ایک نہر کے پاس سے گزرا، تالاب کے پاس سے گزرا اور اس نے منہ ڈال کر کے اس میں سے پانی پی لیا، اس کا بھی اجر و ثواب اس کے مالک کو ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو گھوڑا خریدا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، گویا وہ یہ گھوڑا اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھوڑا وہ ہے جس کا مالک اس لیے خریدتا ہے کہ اس کا سنسار چلے، غنا اور عفت کے حصول کے لیے، کہ اس کا سنسار چلتا رہے گا. لیکن جب وہ گھوڑا خریدا ہے تو اس کے گردن اور پیٹھ کے حق کو نہیں بھولا، یعنی اس سے جو کچھ وہ کما رہا ہے اس کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے ستر پوشی ہے. اللہ معاف فرما دے گا. ایک گھوڑا آدمی خریدتا ہے تاکہ دنیا کے لوگ دیکھیں، دکھاوا کے لیے، اسلام دشمنی میں، یا پھر دکھاوا کے لیے خریدتا ہے، تو یہ گھوڑا اس کے لیے باعث گناہ اور عذاب ہے. یہ جو حدیث ہے جو ہم نے آپ کو مختصر سنایا ہے، اب تو گھوڑے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کے ڈیٹ میں بھی اگر کوئی ایسی چیز انسان خریدتا ہے جس کا مقصد ہے دکھاوا کہ لوگ دیکھیں کہ اس کے پاس فلاں چیز ہے، تو یہ چیز اس کے لیے گناہ کا باعث ہوگا. اگر کوئی آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تاکہ اس کو خرید کر کے وہ اپنی زندگی چلائے اور اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی وہ ادا کرے، تو یہ اس کے لیے ستر پوشی کا باعث ہوگا، مطلب اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اگر ہماری کوئی بھی کوشش اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوگا اور اس میں جو کچھ بھی ہم خرچ کریں گے، جو کچھ بھی ہم صرف کریں گے، جو کچھ بھی ہم کھپائیں گے، اس میں اس کا بے شمار اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دے گا. جہاں جہاں وہ چیز جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں وہاں اس کا اجر و ثواب دے گا. محترم سامعین کرام، بنانے والے نے یہ مسجد بنوائی ہے الحمدللہ، آج ہمارے درمیان میں وہ نہیں ہے، لیکن ہمارے درمیان یہ مسجد بنی ہوئی ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، ہم اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اس میں جو ہے درس قرآن کر رہے ہیں، ہم اس میں مختلف دینی فوائد کو حاصل کر رہے ہیں،
ہمارا اجر و ثواب تو ہے ہی، لیکن ان تمام کا اجر و ثواب ان کو بھی مل رہا ہے، ان کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کوشش کی. ان کی کوشش یہ تھی کہ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بن جائے. تو آج بھی ہماری کوئی بھی کوشش اگر دین کے معاملے میں ہوگی تو ہم چاہے وہاں پر رہیں نہ رہیں، اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیتے رہے گا. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس ضمن میں تو نہیں، لیکن دین اسلام کے اندر جہاد کے ضمن میں اللہ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے قوت کے ذریعے سے، بندھے ہوئے گھوڑے کے ذریعے سے تم ہمیشہ تیار رہو، کیونکہ اس کا اجر و ثواب ہے. تیار رہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے لوگوں کو جن کو تم نہیں جانتے ہو اللہ جانتا ہے. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. اللہ کے دشمنوں کو بھی، اپنے دشمنوں کو بھی، اور دوسرے ان لوگوں کو جن کو تم نہیں جانتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے، وہ تم سے ڈرتے رہیں، اس لیے ہمیشہ تیار رہو. گویا ہمارا جو اصل مقصد ہے دینی اعتبار سے ہمیشہ تیار رہنا، دنیاوی اعتبار سے نہیں. دنیا تو اللہ دے ہی دے گا، ہماری ذرا سی کوشش ہوگی اللہ ہم کو دنیا دے دے گا، لیکن ہمارا اصل مقصد ہے ہم دین کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کچھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے یوفا الیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ تم کو دے دے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.